الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مفتی حسان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور پچھلے 3 سلسلے جو ہوئے بدھ کے دن جو ہوا کرتے ہیں اس میں بدعات سے متعلق بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے متعلق بھی کالس ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ آئیے آپ کی کالس لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ نعت علی کیا ہے؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے، نعت علی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک وظیفہ ہے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء کے حوالے سے نقل کیا ہے، اپنے مشائخ سے نقل کیا ہے، اور یہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے استخارہ بھی کیا جاتا ہے، اور مشکل جو ہوتی ہیں اس کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے مسائل حل ہوتی ہیں، اور اس سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ اور نظریہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس میں مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پکارا بھی ہے کہ ان سے عرض کی ہے کہ آپ جو ہے وہ عجائب کو ظاہر کرنے والے ہیں، مشکلات کو دور کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک وظیفہ ہے کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد طلب کی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ ہمارا سلسلہ تو جو تھا وہ 3 سلسلے چلتے رہے بدعات کے اوپر، تو اصل میں کی کثرت ہو گئی، تو آج کا سلسلہ یہ ہمارا خاص اس موضوع پر تو نہیں ہے بدعات کے حوالے سے، ہم نے مطلقاً یہ آج کا سلسلہ رکھا ہوا ہے، مختلف سوالات پر انشاءاللہ جوابات عرض کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ یہ گفتگو کرنے لگے، اس سے پہلے بھی کچھ سوالات مجھے پتہ چلا تھا کہ اس پر موجود ہیں بدعات کے حوالے سے، تو میں ایک چیز سوچ رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے حوالے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے اس میں جو احادیث طیبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں، اس میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں وہ ایک لحاظ سے محصور ہیں اور ایک لحاظ سے غیر محصور۔ محصور یعنی ایک لحاظ سے وہ گنتی کے اندر آتی ہیں اور ایک لحاظ سے وہ گنتی میں نہیں آتی، کہ اس کی گنتی ہے بھی اور گنتی نہیں بھی ہے۔ گنتی اس لحاظ سے ہے کہ اس کو علماء نے شمار کیا کہ وہ کتنی ہیں، تو بعض علماء نے شمار کر کے بتایا کہ اس کی تعداد 60,000 ہے، کہ 60,000 حدیثیں علماء نے گنی، اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبلغ تھے، شارع تھے، دنیا میں تشریف لائے، تو وفود کے وفود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور ظاہر سی بات ہے انسان جو کلام کرتا ہے اس کو کوئی گن نہیں سکتا کہ کتنی باتیں اس نے کہی ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو جو بات ارشاد فرماتے وہ حدیث ہوا کرتی تھی، تو اب جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ تو لامحدود، یعنی اتنی تھی کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کو گنا نہیں جا سکتا، تو اس اعتبار سے یہ محدود نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ باتیں ایک بات ہوتی تھی وہ کئی مرتبہ ارشاد فرمائی ہے۔ جیسے اب مثال کے طور پر ایک وفد آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دعوت دین دیتے، اسے بتاتے کہ شرائع اسلام یہ ہیں، یعنی اسلام کے بنیادی احکام یہ ہیں، اسلام کی بنیادی چیزیں یہ ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، توحید کے بارے میں اسے بتاتے، رسالت کے بارے میں اسے بتاتے، صحابہ کرام علیہم رضوان اسے کرتے تھے۔ ہم بعض اوقات کوئی موضوع بیان کرتے ہیں، کوئی گفتگو کرتے ہیں، تو اس میں کئی مرتبہ اکتاہٹ آ جاتی ہے، گفتگو کرتے کرتے بندہ تھک جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، بہت ہو گیا اس کے اوپر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اتنی پیاری ہوتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تھے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کئی مرتبہ سننے کے بعد بھی ان کو اس میں نئی سے نئی لذت حاصل ہوا کرتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے ہزاروں مرتبہ
اس طرح کی بات ارشاد فرمائی کہ وفود آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو یہی بیان فرمایا کرتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی چاشنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی خوبصورتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی لذت ہے، آپ کی آواز کی لذت ہے کہ اس سے کبھی دل نہیں بھرا کرتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باتیں کی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی بات کی جائے تو پھر اس سے کبھی سیرابی نہیں ہوتی۔ ہماری گفتگو اگر اس میں تکرار آئے، اس میں زیادتی ہو، بار بار ہو، تو پھر اس سے بعضوں کا دل بھر جاتا ہے۔ بڑھ جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم خصوصیت ہی کہیں گے نا۔ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی تو خصوصیت ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی طبیعت کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسا ابھی مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے، ہم نام لیتے ہیں، ہمارا ایک انداز ہے نام لینے کا، لیکن اس شاخ کے لیے اس نام کے اندر ایک الگ ہی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لب پہ جب آ جاتا ہے نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ ابھی ایک عجیب تصور ہے، ایک عجیب بات ہے، یعنی کبھی کسی نے سوچا اس طرح کی بات کے بارے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی جو ہے وہ لب پہ جب کسی کے آ جائے تو وہ یہ تصور کرے کہ میرے منہ میں جو ہے وہ شہد نایاب گھل گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گم رہا کرتے تھے، تو اس لیے ایسا تصور تھا آپ کا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ سوچا کرتے تھے، اور نام کی لذت آپ کو ایسی ملتی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ صرف شہد نہیں بلکہ شہد نایاب منہ کے اندر گھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر تصور دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جب نام لیتے ہیں تو محمد کہتے ہوئے 2 مرتبہ ہمارے لب ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تصورات تھے۔ تو اس طرح جتنا عشق بڑھتا ہے، جتنی محبت بڑھتی ہے، اتنی ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کی، آپ کی گفتگو کی، آپ کی یاد کی، آپ کی باتوں کی لذت یہ بڑھتی ہی چلے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چل کے ناظرین، مفتی صاحب نے ناد علی سے متعلق جو کال آئی تھی اس کے تحت جو ہے جواب دینے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور دیگر اس حوالے سے ہمیں مدنی پھول بھی عطا فرمائے۔ جی مزید کال لیں گے ہم۔ میرا نام افتخار ہے، میں اسلام آباد کے شہر گولڈا شریف سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے محترم، میرا بیٹا ماں کے پیٹ کے اندر فوت ہو گیا تھا، اور اس ٹائم میری اپنی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور مجھے کہا گیا تھا کہ اس کو ایک گڑھا کھود کے دفنا دو۔ تو میں نے آپ ہی کے پروگرام میں یہ سنا ہے کہ وہ اس طرح جائز نہیں ہے گڑھا کھود کے دفنانا۔ میں نے قبرستان میں گڑھا کھود کے بچے کو دفنا دیا ہے، تو اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں۔ جی کیا فرمائیں گے کہ بچہ جو ہے مردہ پیدا ہوا تو کیا تدفین کے کیا اس کے مراحل ہیں؟ کیا صحیح، انہوں نے صحیح کام کیا ہے۔ وہ تو اصل میں یہ ہوتا نا کہ وہ بچہ باقاعدہ پیدا ہوتا، زندہ پیدا ہوتا تو صورتیں بنتی اس کو دفنانے وغیرہ کی۔ تو مردہ پیدا ہوا تھا تو اس کو تو کپڑے میں لپیٹ کر کسی گڑھے کے اندر ہی دفنا دینا تھا، تو صحیح کام کیا۔ صحیح۔ جی مزید کال لیں گے۔ میرا نام واحد ہے، سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے کہ شعبان کے حوالے میں شعبان کی کیا فضیلت ہے اور اس میں کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ شعبان المعظم کے فضائل، سبحان اللہ، یہ تو مہینہ ہے، کیا فرمائیں گے؟ جی شعبان المعظم بڑا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس مہینے کے حوالے سے یہ ترغیب دلائی ہے۔ امیر علیہ سنت کا پورا ایک رسالہ آقا کا مہینہ ہے، اور آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ کئی فضائل اس کے بیان فرمائے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان رمضان اور رجب کے درمیان ہے، لوگ اس میں یہ اس وقت فرمایا جب آپ اس میں روزے رکھتے تھے، تو پوچھا گیا کہ آپ اس میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور بعض روایتوں کے مطابق سارا ہی مہینہ روزے رکھ لیا کرتے تھے، جس کی علماء نے یہ تعویل کی کہ اکثر روزے رکھتے تھے، جس کو تعبیر کیا گیا کہ پورے روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس مہینے کے اندر ایک تو یہ فرمایا کہ شعبان الشہری، شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، اس کی کئی برکتیں، کئی فضیلتیں جو ہے وہ آئی ہیں۔ اس مہینے کے حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ شہر شعبان شہر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، یعنی
اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ وجہ یہ کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر یعنی نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اس غیب بتانے والے پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یہ اسی مہینے کے اندر نازل ہوئی ہے، تو اس لیے کثرت کے ساتھ اس مہینے میں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ شعبان الشہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ منقول ہے کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر مسلمان کثرت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے جو شب برأت کے نام سے ہمارے یہاں مشہور ہے، اور کئی احادیث طیبہ شب برأت کے حوالے سے موجود ہیں کہ جس میں اس رات کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ شعبان ایک انتہائی اہم مہینہ ہے، اور پھر یہ کہ یہ جو ہے وہ رمضان المبارک سے بالکل متصل مہینہ ہے، رمضان کے آنے کی خبر دیتا ہے، تو اس مہینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی عادت تھی کہ اس مہینے کے اندر عبادت کی جو ہے وہ ابتدا کر دیا کرتے تھے تاکہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے بالکل ویسے بھی ان کی عادت تھی، لیکن یہ تعلیم اور ترغیب کے لیے کہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے بندہ ویسے ہی عادی ہو جائے اور رمضان کے اندر اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ مدی چل کے شعبان کا جو مہینہ ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس حوالے سے مفتی صاحب نے بندی فرمائے، اور ایک رسالہ آقا کا مہینہ وہ بھی آپ کے سامنے اس کو دکھایا گیا تاکہ آپ اسے حاصل کر لیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو انشاءاللہ اس کو اول تا آخر مطالعہ کر لیں گے تو مزید معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، تو حضور یہ ارشاد فرمائے کہ مزید اس کو میں بڑھا دوں گا ایس ایم ایس کو، کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی 12 سال کی عمر میں یا لڑکی 9 سال کی عمر میں اگر بالغ ہو جاتی ہے، بظاہر دیکھنے میں تو عمر چھوٹی لگے گی، تو کیا اس پہ رمضان کے روزے فرض ہو جائیں گے؟ جی بالکل، مسلمان عاقل بالغ یا عاقلہ بالغہ لڑکی جو ہے یا لڑکا جو ہے وہ عاقل بالغ ہو گیا تو اب اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا، یعنی بھلے وہ چھوٹا دکھنے میں چھوٹا لگتا ہے تو فرض ہو چکا ہے، اس کے اوپر روزہ اس کو رکھنا ہوگا۔ ہاں، اس سے پہلے یعنی بالغ نہیں ہوا تو اس سے پہلی کی صورت یہ ہے کہ جب یہ 7 سال کے ہو جائیں، لڑکا 7 سال کا ہو جائے، لڑکی 7 سال کی ہو جائے، تو باپ پر ضروری ہے کہ جو بھی سرپرست ہے اس پہ ضروری ہے کہ اگر ان کو حکم دے اس بات کا، ان میں جسم دیکھتا ہے کہ ایسا ہے کہ یہ برداشت کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو حکم دے کہ روزہ رکھیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور طاقت ہے ایسی کہ رکھ سکتے ہیں تو پھر ان سے رکھوائے روزہ کہ بھائی روزہ رکھو، ضروری ہے ان کو حکم دینا اس کا۔ لیکن جب بالغ ہو گئے تو پھر جو ہے وہ ان کو روزہ رکھنا ان کے پر فرض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ بنت الطاف مرکز الاولیاء لاہور سے یہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ اچھا 12 سال جو ہے یہ تو ہو گیا، آپ نے جو بیان کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سن عیسوی کے حوالے سے بولا ہو، یہ تعلق ہے ہجری کے حساب سے، اور ہجری پہلے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہجری اعتبار سے تو لڑکی 12 سال میں عمومی 12 سال، لڑکی جو ہے وہ 9 سال میں بھی جو ہے وہ بالغہ ہو سکتی ہے، اس کا تعلق ہے وہ 9 سے لے کر 15 کے درمیان ہے، اور لڑکے کا 12 سے 15 کے درمیان ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ پوچھنا ہی چاہ رہی ہیں اگر کوئی خواب میں آ کر موت کے حوالے سے کوئی خبر دے تو اس حوالے سے کوئی حکم ہوگا؟ جیسے کوئی اپنے والد ہیں یا جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے خواب میں آتے ہیں اور مرنے کی خبر دیتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں خواب کی تعبیر کا جو ہے وہ ایک فن جدا ہے، اور دوسرا خواب ہر ایک کا جو حکم ہوتا ہے وہ جدا ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جو خواب دیکھا گیا ہے وہ ہر ایک کے لیے ایک ہی طرح کی تعبیر ہو، دیکھنے والے کا اور کس وقت اس نے دیکھا ہے ہر ایک کے لیے جدا جدا جو ہے وہ حکم بنتا ہے، ہر ایک کے لیے جدا جدا تعبیر بنتی ہے، تو یہ تو وہی بتا سکتا ہے جو اس کی تعبیر کا فن جانتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کورس لیں گے؟ سوال یہ ہے کہ دوپہر میں نا دارالفتہ کا جو پروگرام چل رہا تھا اس میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں پر جاب کرتے ہوں اگر وہ اجازت نہ دیں موقدہ سنتیں پڑھنے کی تو وہ جاب چھوڑ دیں، جیسے کہ تراویح یعنی کہ جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں تو ویسے پڑھیں بھی، تو
تو اس میں سوال میرا یہ ہے کہ کیا رزق حلال کمانا فرض ہوگا اگر تو اس کی میں ترک کرنے میں کوئی حاجت نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہوگا؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو غلط فہمی ان کو یہ ہوئی کہ پتہ نہیں کیا سنا انہوں نے اور کس نے بیان کیا. دارالفتہ میں تو نہیں بیان کیا ہوگا، جس نے بھی بیان کیا ہوگا. سنت موقدہ تو ہے تراویح پڑھنا، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا ہر ایک پر سنت موقدہ نہیں ہے. سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. صحیح. جماعت یہ یعنی اگر بعضوں نے سنت موقدہ جماعت قائم کر لی تو پھر دوسروں سے جماعت یہ ساکت ہو جائے گی. تو ہر ایک پر سنت موقدہ ہے، ہر ایک نے پڑھنی ہے، لیکن ہر ایک کے اوپر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہو یہ ضروری نہیں ہے. اگر اپنے طور پہ بھی کسی نے تراویح ادا کر لی ہے تو اس کی سنت موقدہ ادا ہو جائے گی. تو لہذا سنت موقدہ ہے یہ ادا کرنا ان کے اوپر ضروری ہے. اگر کوئی ان کو نوکری کی بنیاد پر تراویح ادا نہیں کرنے دیتا تو پھر ان کو نوکری چھوڑنا پڑے گی. اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ یہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ رات کو جاتے ہیں عشاء کے وقت میں اور اب ساری رات ان کی ڈیوٹی ہے اور وہ تراویح پڑھنے نہیں دیتے، تو پھر تو ایسی نوکری کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ اس سے ان کو روکا جا رہا ہے. جہاں تک رہا رزق کمانے کا معاملہ، تو رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے، وہ خود عطا کرے گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ وہ جو ہے وہ رزق عطا کرے گا، اور اسی کا حکم ہے کہ ہم نے یہ نماز ادا کرنی ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالی پہ توکل کریں گے اور یہ نماز ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی خود رزق عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا رزق. اور جو کام کرتے ہیں وہ فقط ایک ہی تو ذریعہ نہیں ہے، وہ ایک ہی سبب نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار اسباب ہیں روزی کمانے کے. جی اگلی کال لیں گے. میں حافظ محمد شہباز سلطانی ملتان گارڈن ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے نے یعنی ابھی اس نے غسل کرنا تھا، غسل واجب تھا، تو اس نے بکرا ذبح کر دیا. اس سے پتہ بھی تھا کہ میں نے ابھی غسل کرنا ہے، اس کے بعد پھر بھی اس نے بکرا ذبح کر دیا، تو کیا بکرا حلال ہو گیا یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ جی یعنی جس کے اوپر غسل فرض ہے اور اس نے بکرا ذبح کر دیا، یعنی جانور کو ذبح کر دیا، تو اس نے اگر جان بوجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں چھوڑا، اس پر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کے جانور کو ذبح کر دیا، تو وہ جانور ذبح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگرچہ کہ بہتر یہی ہے کہ وہ غسل کر کے پاکی حاصل کر کے جانور کو ذبح کرتا، لیکن بے غسل شخص نے اگر جانور کو ذبح کر دیا اور جان بوجھ کے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس کے اوپر نہیں چھوڑا ہے، تو اس صورت میں وہ جانور ذبح ہو گیا، حلال ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، جسے جو شخص بے غسل ہوتا ہے، جس کا لازم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ناپاکی کی حالت میں یا درود پاک پڑھنا، اس کا کوئی حکم ہے اس والے سے؟ بہتر یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس میں غسل کر لے. غسل نہیں کیا تو پھر بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے. وضو نہیں کیا تو کم از کم بندہ کلی کر لے. ٹھیک ہے. کلی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نام لے. لیکن اگر کسی نے لیا تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی اگلی کال لیں گے. میرا نام اسرار احمد ہے. میرا سوال دارالفتہ سنت میں یہ ہے کہ اس کی بیمہ پالیسی ہوتی ہے جو ہم سالانہ بیس پہ جمع کراتے ہیں اور پھر 20 سال بعد 21 سال بعد میں یکمشت پیسہ ملتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. بیمہ پالیسی کے حوالے سے جی اس کے حوالے سے کئی بار ہمارے سلسلے کے اندر بیان کیا جا چکا ہے کہ بیمہ پالیسی انشورنس کروانا یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے. اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. جو جمع کروائے گا وہ ناجائز و حرام کام کرے گا. جی اگلی کال. میں غلام فاروق پاچا بات کر رہا ہوں کالا آباد رنیا والی سے. میں نے اپنی بیٹی کا نام کرن فاروق رکھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام ٹھیک نہیں ہے، اس نام کو بدلاؤ. غالباً کنیز فاروق کا ہے، انہوں نے بیٹی کا نام رکھا ہے انہوں نے کنیز فاروق. جی کرن فاروق نام تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کرن فاروق یعنی مسلمانوں میں کرن نام رکھا جاتا ہے، رکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال نام بہتر یہ ہے کہ وہ رکھیں کہ جو صحابیات کے اندر ہو، لیکن رکھا ہے تو بہرحال اس کے اندر حرج نہیں ہے، نام رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. میں محمد رزاق بول رہا ہوں ضلع بھاول نگر چشتیاں سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی دکان پر 3 بھائی بیٹھتے ہیں تو اس میں سے ایک بھائی جو ہے ان سے بغیر پوچھے اپنی جیب خرچی جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں، اور اس کو راہ خدا میں بیچ سکتا ہے یا نہیں بیچ سکتا؟
کیا فرما؟ اب دیکھیں یہ مجمل سوال ہے، اصل میں تینوں بھائی بیٹھتے ہیں، مشترکہ کاروبار ہے، تو ظاہر ہے کہ اس طریقے سے لینے کی تو اجازت نہیں ہوگی، یا تو تینوں کو اس بات کا اختیار ہو کہ جو جتنا چاہے اس میں سے لے لے، پھر وہ لے لیتے ہیں بغیر بتائے، تو ایک الگ صورت ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال بتا رہے ہیں اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چھپ کے لیتے ہیں اور ان بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اٹھا رہے ہیں، تو بظاہر صورت یہ لگتی ہے کہ بھائیوں سے چھپ کے لے رہے ہیں اور مناسب صورت معلوم ہو نہیں رہی، تو یہ لینا درست معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال ایک صورتحال واضح کر دیتے تو اس کے بعد ہی کوئی واضح جواب دیا جا سکتا۔ آپ دارالفتہ اہل سنت میں براہ راست رابطہ کر لیں تاکہ آپ کو جواب دیا جا سکے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میرا نام محمد سلیم ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں ان کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں، یہ رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے؟ کیا شرعی نقطہ نظر سے یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ پرائز بانڈ، پرائز بانڈ دیکھیں، عام طور پہ جو پرائز بانڈ ہمارے یہاں ملتے ہیں وہ تو لینا جائز ہے، اور اس پہ ملنے والا انعام بھی یہ جائز ہے، حلال ہے۔ البتہ ایک پریمیم بانڈ ہوتا ہے 40,000 کا، جو ابھی حالیہ کچھ عرصے پہلے نکالا گیا، کہ جس میں 40,000 کا یہ بانڈ لیں گے تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر نفع دیا جاتا ہے۔ یہ پریمیم بانڈ جو 40,000 والا ہے یہ لینا جائز نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ عام طور پہ ہمارے یہاں جو بانڈ ہیں وہ لینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ محمد جاوید اشرف اتاری، ہندو گجرات پالیتانہ سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کوئی فاسق کے معلم اذان نہیں دے سکتا یا اس کی اذان دہرانی پڑتی ہے، تو اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے یا غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو کیا وہ بھی فاسق کے معلم میں آئے گا؟ اور کیا وہ اگر اذان دے گا تو اس کی اذان بھی نہیں مانی جائے گی؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی حضور، فاسق کے معلم جو غیبت اور چغلی ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طرح جھوٹ کا وہ عادی ہے، کھلے عام کرتا ہے، تکرار کے ساتھ کرتا ہے، اور بعض صورتیں جھوٹ کے کبیرہ گناہ ہونے کی بھی ہیں، تو اس صورت میں تو فاسق معلن وہ بھی بنے گا۔ تو ابھی کس انداز میں گناہ کرتا ہے، علل اعلان کرتا ہے، تو فاسق معلن تو وہ بھی ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ فاسق معلن کا اطلاق ہوگا، تو اس کی بھی اذان جو ہوگی اس کے اوپر گناہی، یعنی اس کا اذان دینا بھی درست نہیں ہوگا، اگر وہ اذان دیتا ہے تو اس کی اذان کا بھی اعادہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اصل تلفظ کیا ہے اس کا؟ فاسق معلن، جو فاسق معلن یہ اعلان سے نکلا ہے، یعنی وہ فاسق، یعنی وہ گناہ کرنے والا شخص کے جو علل اعلان گناہ کرتا ہو، کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، سب کے سامنے گناہ کرتا ہو۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میں راولپنڈی سے شاہد بول رہا ہوں جی۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر گھروں میں یہ دیکھا ہے کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو وہ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ 5 یا 7 مرچیں لے کر یا انڈا لے کر یا سفید کپڑا لے کر اس سے وہ کچھ پڑھ کر تو وہ اس کے اوپر سے ایسے گزار کے تو وہ جلا دیتی ہیں، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے نظر اتارنے کا؟ اس میں کوئی خدا نخواستہ شرک والی بات تو نہیں ہے؟ جی حضور، کیا فرماتے ہیں؟ نظر جی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں، اور یہ ٹوٹکے مختلف طریقوں سے معلوم ہوتے ہیں۔ طب ہوتی ہے تو طب بھی تجربات سے ہی معلوم ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ بہت سارے عملیات ہوتے ہیں، یہ بھی تجربات سے معلوم ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں، یہ بھی تجربات سے معلوم ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور واقعی یہ ایسے ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے نظر اتر جاتی ہیں۔ یہ جو خاص طور پہ مرچوں والا ہے، اس پر تو بہت ساروں کا تجربہ ہے، تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو مرچیں گھما کے اگر کسی نے ڈال دیں، اسی طرح کپڑا گھما کے کسی نے ڈال دیا اور اس سے نظر اتروائی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کر سکتے اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے۔ اسلامی بہن فرام ضیاء کوٹ، چہرے کا پردہ واجب ہے یا مستحب؟ کیا فرمائیں؟ یہ جو ہمارا زمانہ ہے اس کے اندر ضروری ہے کہ عورت جو ہے، جوان عورت، یہ اپنا چہرہ کسی نامحرم کے سامنے نہیں کھولے گی، اس کے لیے منع ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے کو چھپائے گی، فتنے کا دور ہے، اس کے لیے چہرہ چھپانا ضروری ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میری والدہ کے پاس 5 تولہ سونا ہے اور کچھ رقم گھر کا خرچ ہے، کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب السلام۔ کیا فرماتے ہیں؟ جی، 5 تولہ سونا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو رقم ہے وہ گھر کا خرچ ہے۔ دیکھیں، اگر تو یہ گھر چلانے کے لیے، یعنی والدہ گھر چلا رہی ہیں، والد صاحب نے ان کی والدہ کو دی ہوئی یہ رقم گھر چلانے کے لیے، ضرورت کے علاوہ نہیں ہے رقم یہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو سونا ہے، اگر تو یہ 7.5 تولہ سونا ہوتا
تو اس سونے کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جاتی، لیکن چونکہ 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب اگر اس سونے کے ساتھ ان کے پاس کچھ چاندی ہوتی تو زکوٰۃ لازم ہو جاتی، اس سونے کے ساتھ ان کے پاس ضرورت کے علاوہ کچھ سامان ہوتا، بیچنے کا کوئی سامان ہوتا تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جاتی۔ اس سونے کے ساتھ ان کے پاس ضرورت کے علاوہ جو ان کے جو ماہانہ خرچے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس رقم ہوتی تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جاتی۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ خرچے کے لیے رکھی ہوئی، اب کس طرح کے خرچے کے لیے رکھی ہوئی ہے یہ معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر کے خرچے چلانے کے لیے جو گھر کا جو ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پکانا وغیرہ یہ چیزیں، اس کے لیے ان کی والدہ نے رکھی ہوئی ہے، جو ضروریات گھر کی ہوتی ہیں وہ ماہانہ چلانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ باقی ایسے ہی ضروریات کے لیے رکھی ہوئی ہیں، گھر ان کے والد صاحب چلاتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اوپر زکوٰۃ لازم آ جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، یہ جو رقم انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ رقم گھر کے کام کاج کے لیے ہے، جو گھر کی ضروریات ہوتی ہیں کھانے وغیرہ کے لیے، جو بلز وغیرہ ہیں یہ اسی سے ادا ہوتے ہیں، والد صاحب نہیں چلاتے، یہ گھر کی والدہ چلاتی ہیں، یا حیات ہی نہیں ہے والد صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد صاحب ہیں تو ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ یہ رقم ملائیں گے نہیں، یہ رقم جو ہے وہ ضروریات کی ہے تو اس کو علیحدہ سے رکھیں گے، زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ میں منیب کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی عمرے یا حج کی منت مانگے اور وہ اس کو پورا نہ کر سکے، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ ارشاد فرما دیجیے۔ عمرے اور حج کی منت کا ماننا کیا فرماتے ہیں حضور؟ کفارہ تو نہیں ہوگا، جب بھی ان کے اوپر استطاعت ہوگی تو اس کو ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ایسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لا علمی کی وجہ سے آدمی کچھ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اس طرح کے کلمات منہ سے نکال دیتا ہے اور پھر وہ پھنس جاتا ہے، ظاہر ہے وہ اب کیا فرمائیں گے کہ ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کو دیکھنا ہوگا، اصل میں یہ در رفتہ اہل سنت میں رابطہ کر لیں کہ اس صورت میں کیا کرنا ہوگا، کہ یہ میں مزید دیکھ لیتا ہوں اس حوالے سے کہ اگر استطاعت نہیں ہے اور ادا نہیں کر سکتے تو اس پہ کیا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، کیا جوتے پہن کر تلاوت کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات بسوں میں ہوتے ہیں، ٹرین میں ہوتے ہیں، جہاز میں ہوتے ہیں، قرآن بھی پاس ہوتا ہے، یہ موبائل میں تو ہوتا ہی ہے، تو اگر پڑھیں گے تو حرج تو نہیں ہے؟ مناسب نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ بندہ جوتے اتار لے، لیکن اگر اتارنے کی جگہ نہیں ہے اور بندہ بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے، جوتے اس نے پہنے ہوئے ہیں، اس نے قرآن پاک پڑھا تو پڑھ سکتا ہے۔ اس سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لوگ سفر کرتے ہیں، مدنی ماحول کی برکت ہے کہ اتار کر رکھ لیتے ہیں، وہ ہر جگہ نہیں اتار سکتا، آگے چلا جاتا ہے کافی جوتا، بعض اوقات پھر پرابلم ہو جاتی ہے۔ بہتر ہی ہے اتار کے اس کے اوپر پاؤں رکھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں اتارنا ممکن نہیں ہے، ویسے ہی پہنے ہوئے ہیں اور قرآن پاک پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ اتار لے، لیکن نہیں اتارتا پڑھتا ہے ویسے قرآن پاک تو پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ دہاڑی سے میں بات کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو چیزیں باہر سے امپورٹڈ ہو کے آتی ہیں استعمال شدہ، تو ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہیں؟ جیسے برتن ہوتے ہیں یا بچوں کی ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں؟ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، سستی بھی مل جاتی ہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، جب تک اس کا کنفرم حرام ہونا معلوم نہیں ہے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایسے میں سے یہ ہے کہ اگر سجدے کی جو تسبیح ہے ایک ہی مرتبہ پڑھ لی تو کیا سجدہ ادا ہو جائے گا؟ سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا یہ مکروہ ہے، اور بعض صورتوں میں تو یہ منافق کی علامت بتائی گئی ہے کہ منافق جو ہے وہ مرغی کی طرح ٹھونگ مار کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو جو اس طرح کرتا ہے کہ جلدی جلدی سجدہ ادا کرتا ہے تو اس کو منافق کی علامت بیان کی گئی، تو بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کم از کم جو ادنا ترین درجہ بیان کیا گیا سنت کا وہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ جو ہے وہ سجدے کی تسبیح بندہ پڑھے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ داڑھی کے بغیر جماعت کروا سکتا ہے کوئی؟ اگر داڑھی والا نہ ملے تو پھر کیا حکم ہے؟ داڑھی والا آفیسز میں ہو جاتا ہے ایسا؟ داڑھی کے بغیر سے مراد اگر یہ ہے کہ داڑھی آئی ہی نہیں ہے، نہیں شاید یہ ہوگا کہ داڑھی، لیکن جی میں وجہ کروں اگر تو آ ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا قصور ہی نہیں ہے، وہ فاسق ہے ہی نہیں، تو وہ اگر باقی اس کی شرائط پوری ہیں امام کی تو کرا سکتا ہے۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ داڑھی آئی ہے اس کی تو اور اس نے کٹوا کے بالکل شیو کی ہوئی ہے، پوری منڈوا دی ہے، یا اس نے جو ہے وہ کٹوا کے جو ہے وہ 1 مٹھی سے کم کروا دی ہے، تو اس صورت میں وہ فاسق کے مولوی نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور پڑھی ہے تو اس نماز کو دہرانا یہ ضروری ہے۔ اچھا، امام جو خود بن جاتا ہے، امام
وہ بھی گناہگار ہے اس لیکن توبہ تو وہ بھی کرے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی اپنی نماز تو ہو جائے گی. صحیح. جی اگلی کال. مفتی صاحب سے سوال تھا کہ جو پیسے کسی کو قرض دیے ہوں، ادھار دیے ہوں، لیکن اس نے بھی واپس نہ کیا ہو، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی یا کہ وہ زکوٰۃ سے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ جی جب اس کے ملنے کی امید ہے، وہ پتہ ہے کہ یہ دے دے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. البتہ یوں ہے کہ زکوٰۃ تو جب سال گزرے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو گئی. دینا اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ جب یہ رقم اسے مل جائے گی یا نصاب کا 5واں حصہ اسے مل جائے گا. لیکن اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو گئی اور یہ انتظار میں ہے کہ 5 سال کے بعد مثال کے طور پہ مجھے ملے گی، تو اب 5 سال کی ایک ساتھ زکوٰۃ نکالنا مشکل پڑ جاتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہر سال اس کی زکوٰۃ یہ ساتھ ساتھ نکالتا رہے، ورنہ 5 سال کی پھر ایک ساتھ نکالنا پڑے گی. تو زکوٰۃ تو لازم ہوگی اس کے اوپر، لیکن دینا اس وقت ضروری ہوتا ہے جبکہ اس کو یا تو 5واں حصہ نصاب کا مل جائے گا یا پھر جو ہے وہ پوری کی پوری رقم اس کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا جیسے آج کل بھی روزے کے ایام ہیں اور پھر رمضان کا مہینہ بھی تشریف لا رہا ہے، ڈکار لی یا الٹی والی جو کیفیت ہوتی ہے اور حلق تک پانی آیا اور پھر وہ چلا گیا، کیا فرمائیں گے؟ کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، روزے پر اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. کیا خرگوش پال سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خرگوش پالنا برا ہے اور اس سے گھر میں تندرستی آتی ہے. شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے بتا دیجیے. جی خرگوش ہو یا کوئی اور جانور، اس میں چند چیزوں کی احتیاط ضروری ہے. خرگوش پال سکتے ہیں، لیکن خرگوش جب پالیں یا کوئی اور جانور پالیں، پہلے مطلقاً میں جانوروں کو بتا دیتا ہوں کہ پالتو جانور پالتے ہوئے ایک تو یہ ضروری ہے کہ ان کا خیال رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. کوئی بھی پالتو جانور پالیں کہ ان کی نگہداشت ضروری ہے، کھانا وقت پہ دینا، بار بار ان کو کھانا دینا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مانگ تو سکتے نہیں ہیں. صحیح. انہیں تکلیف نہ پہنچانا، کہ جیسے کبوتر ہوتے ہیں ان کو بار بار اڑانا یا کنکریاں مارنا، تکلیف انہیں کسی طرح کی نہ پہنچانا، یا ان کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا. جیسے کنکریاں کبوتروں کو مارتے ہیں، یا لوگ جو ہے وہ کبوتر پالتے ہیں تو پھر چھتوں پہ چڑھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کے گھروں میں جھانکتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، کبوتر اڑا کے دوسروں کو کبوتر لے آتے ہیں. تو اس طرح نہ جانوروں کو تکلیف دیں گے، نہ جانوروں کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دیں گے. اچھا خرگوش میں ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے ہمارے جیسے شہر ہیں یہاں پر، تو اس میں تو جو خرگوش پالتے ہیں وہ سخت زمینوں میں پالتے ہیں، تو مسئلہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ یہ کچھ کریں. لیکن بعض مقامات پر جب خرگوش پالتے ہیں تو خرگوش کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اندر سوراخ کرتا ہے. صحیح. اور دور تک چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ بنیادوں تک کو کمزور کر دیتا ہے. صحیح. تو اب اگر ایسی جگہ پر وہ خرگوش پالیں گے کہ جب یہ سوراخ کرے گا، سرنگ سی بنا ڈالتا ہے، تو اس سے بعض اوقات پڑوسیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. تو اس کا پھر لحاظ کرنا ضروری ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے خرگوش پالے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے. صحیح. تو اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری رہے گا. صحیح. باقی اگر ان تمام چیزوں کا لحاظ کر لیتے ہیں، خیال کر لیتے ہیں، تو پھر خرگوش بھی پال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ایسے کوئی بے برکتی نہیں ذہن میں آ رہا تھا کہ ہمارا دین اسلام یہ کتنا بالکل تمام چیزوں کا لحاظ کرنے کا حکم یہ دیتا ہے. جی اگلی کال لیں گے. میرا سوال یہ ہے، کیا عینک لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی عینک لگا کر نماز پڑھنا، سجدے میں اگر پرابلم ہو نہ ہو تو؟ جی اس میں 2 صورتیں ہیں. اگر تو چشمہ لگا کر آپ کی پیشانی اور ناک کی ہڈی زمین پہ جم جاتی ہے، صحیح، تو چشمہ لگا کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. اور اگر چشمہ لگا کر سجدے کے اندر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ناک کی ہڈی یا پیشانی زمین پر نہیں جمتی، تو پھر اس صورت کے اندر اس کو اتار کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہوگا. لیکن بہرحال ہر صورت میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کو اتار دیں. وجہ یہ ہے کہ جب آپ سجدے کے اندر جائیں گے تو یہ جو چشمہ ہے یہ آپ کو باہر صورت جو ہے وہ تنگ کرے گا، تکلیف کے اندر مبتلا کرے گا، خشوع خضوع کے اندر بہرحال فرق آپ کا لے کر آئے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو اتار کر ہی پڑھیں. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ چشمہ پہن کے نماز شروع کر دیتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں. تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے چشمہ اس طرح کا ہے کہ آپ سجدے میں جائیں گے اور پیشانی یا ناک کی ہڈی آپ کی جمے گی نہیں، تو اس صورت میں عمل قلیل کے ذریعے سجدے میں جاتے ہوئے نہیں، اس انداز میں کہ ایک ہاتھ سے کہ دور سے دیکھنے والا دیکھے تو اسے ایسا معلوم نہ ہو کہ آپ نماز کے اندر نہیں ہیں، اس انداز میں اتار لیجیے اس کو آپ، اور سجدہ آپ آرام سے
کر لیجئے۔ تو بہرحال اگر ناک کی ہڈی یا پیشانی آپ کی جم جاتی ہے تو پھر اس صورت میں تو چشمہ لگا کے پڑھنے میں حرج نہیں ہے، اور اگر نہیں جمتی تو پھر بہرحال چشمہ آپ کو اتار کر نماز پڑھنا ہو۔ ٹھیک ہے، آخری ایس ایم ایس شامل کریں گے کہ اگر وضاحت میں خود کر رہا ہوں، اس میں لکھی تو نہیں ہے، شوہر اگر کام پر قدرت رکھتا ہے لیکن کام کرتا نہیں ہے، بچے بھی ہیں، تو کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بیوی زکوٰۃ دے گی، بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ شوہر اسے گھر ایسا گھرانہ ہے کہ شوہر کام نہیں کرتا، بچے بھی ہیں۔ دیکھیں اگر تو بیوی دینے کس کو ہے زکوٰۃ؟ بیوی کو دینی، ہاں، اگر تو بیوی خود مستحق زکوٰۃ ہے، یعنی وہ شرعی فقیر ہے، صحیح، تو اس کو زکوٰۃ تو دی جا سکتی ہے، شرعی اعتبار سے اس کو زکوٰۃ لگ جائے گی۔ صحیح۔ اب یہ دیگر معاملات ہیں کہ بعض اوقات اس کو دیکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بنیاد پر عادت بنتی ہو، صحیح، تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پھر دوسری جہت سے بھی دیکھ لیں کہ واقعی مستحق بن رہے ہیں، صحیح، کیونکہ بیوی بچے جو ہے وہ خود معذور ہیں، یا اس طرح کے معاملات ہیں کہ وہ کما نہیں سکتے، اور شوہر ہے ہی نکما، وہ کسی صورت مانتا ہی نہیں، کام ہی نہیں کرتا، تو پھر ان کی مدد کے طور پہ زکوٰۃ ان کو دے دینی چاہیے۔ تو دینا تو شرعاً یوں ہوگا کہ ان کو زکوٰۃ تو لگ جائے گی، جبکہ وہ شرعی فقیر ہوں اور سیدہ نہ ہوں تو زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے۔ باقی جو دیگر احوال ہیں وہ باہر سے خود اس کا جو ہے وہ معائنہ کر لیں، دیکھ لیں سوال۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سیکھا ہے اور جو ہمیں مسائل آج پتہ چلے، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔